تو سب سے پہلے میں ویلکم کرتا ہوں آپ سب کو کہ آپ نے اپنی زندگی میں سے قیمتی ٹائم میں سے اس براڈ کاسٹ کے لیے ٹائم نکالا. جتنے بھی آڈینس ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے جو زندگی کے 30 منٹ 35 منٹ 40 منٹ آپ اس براڈ کاسٹ کو دے رہے ہیں یہ انشاءاللہ رائگاں نہیں جائیں گے. اور اس براڈ کاسٹ کو سننے سے پہلے اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ چینج ضرور آئے گا، یہ آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، لیکن اگر آپ غریب مرتے ہیں تو اس میں آپ کا قصور ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پاؤں دیے ہیں، اس کے باوجود آپ ان کا استعمال نہ کریں اور غریب مریں تو یقیناً اس میں آپ ہی کی کمزوری ہے. تو آج میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اور بہت زیادہ پرجوش ہوں کیونکہ میرے ساتھ ایک بہت ہی قابل اور بہت ہی جانی مانی شخصیت موجود ہیں جو کہ کسی تعارف سے محتاج نہیں ہے، اور انہوں نے بہت ہی کم ٹائم میں ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے. اور انہوں نے واقعی ثابت کیا ہے کہ اتنے کم ٹائم میں واقعی ہی کسی فیلڈ میں بھی آدمی اتنا کامیاب ہو سکتا ہے. اور جتنے بھی نوجوان نسل ہے ہمارے پاکستان میں یہ سب کے لیے ایک مشعل راہ ہیں کہ اگر آپ کے اندر جذبہ ہو، جوش ہو کچھ کام کرنے کی یا آگے بڑھنے کی یا بزنس کرنے کی تو آپ کر سکتے ہیں. ان کی زندگی سے بہت سارے ہمیں سبق ملتے ہیں اور یہ بہت ان کا نام ہے اسلام آباد میں اور ان کے اپنا ایک برانڈ بھی ہے، ہم انشاءاللہ ان سے ذکر کریں گے. تو سب سے پہلے میں بات کر رہا ہوں جن کو آپ پہلے سے جانتے ہیں اور ایک بہت ہی میرے لیے قابل احترام دوست بھی ہیں اور میرے ٹیچر بھی ہیں. تو میں ویلکم کرتا ہوں، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حمید قریشی صاحب. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس براڈ کاسٹ میں. کیسے ہیں آپ؟ جبران صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا پہلا پوڈ کاسٹ وہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے اور آپ نے ہمیں منتخب کیا ہے. میں آپ کا اور میں بزنس ٹچ گروپ کا جن کے توسط سے آپ جیسے ایک اچھے دوست ملے ہیں تو میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں. بہت شکریہ سر. تو سر آپ کے ایکسپیرینس سے اور آپ کی لائف سے جو ہمارے آڈینس ہیں وہ بھی بہت کچھ سیکھنا چاہتی ہیں اور میں بذات خود آپ سے بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے انسپائر ہوں. تو آپ تھوڑا سا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کون سے آپ کے علاقے سے بلونگ کرتے ہیں؟ جبران صاحب حمید قریشی میرا نام ہے اور میرا تعلق ایبٹ آباد کے ایک گاؤں ٹھڈیانی سے ہے، جو کہ آپ فیس بک پہ اور آپ کے آڈینس تو میرے اپنی آڈینس بھی اچھی طرح واقف ہے کہ جون جولائی اور اگست 3 مہینے اپنے بھائی گاؤں ٹھڈیانی میں آج بھی گزارتا ہوں انشاءاللہ. جی اور ماشاء اللہ. گزشتہ 15 سال سے اسلام آباد میں میرا بزنس ماشاء اللہ. سارا اسلام آباد کے اندر. ماشاء اللہ. سر اسلام آباد میں 15 سال آپ رہے، آپ بور نہیں ہوئے اسلام آباد میں؟ جیسے سے آپ کراچی والے کہتے ہیں نا کہ کراچی چلے جاؤ تو پیچھے والوں کو بھول جاتا ہے بندہ، تو اسلام آباد بھی ایک بڑا پرسکون شہر ہے اور یہ پرسکون لوگوں کو پھر ایسے ہی پرسکون ہی کر دیتا ہے. اسلام آباد سے باہر آپ ایک بار اسلام آباد کے رہے تو پھر باہر نہیں جانے کو دل کرتا ہے. بورنگ شہر ہے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اتنا بھی بورنگ نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی کام ہو، کوئی ویژن ہو. جی. تو اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے جو ریئل اسٹیٹ کا کیریئر ہے اس کا آغاز کب کیا، کتنے عرصے پہلے کیا؟ میرا ریئل اسٹیٹ سے جو ہے وہ بہت ہی کم عمری میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹارٹ ہو چکا تھا. اور 2010 سے 2009 میں میری لائف میں سب سے مشکل، میری 17 سال ایج تھی تو سب سے بڑا صدمہ جو آیا تو میرے والد صاحب کی ڈیتھ کا تھا. تو 2009 جون میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو 2010 میں اسلام آباد آ گیا اور میں جاب پہ لگ گیا تھا جب میں 17 ایئرس تھی اور پاکستان کی ایک بڑی کمپنی کے اندر میں نے 12 سال جاب کی ہے. میری پہلی اور آخری جاب ہوتی ہے اور میں نے وہاں سے اس ادارے سے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ لرن کیا ہے اور الحمدللہ وہاں سے جب ریزائن کر کے 3 سال سے گلبرگ گرین اسلام آباد میں اپنا بزنس کر رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ بھی کیا آپ نے ریئل اسٹیٹ کے متعلق حاصل کی ہے یا آپ کی وہ اسٹڈی والی فیلڈ دوسری ہے؟ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ اسٹڈی والی فیلڈ ہماری دوسری ہوتی ہے لیکن ہمیں شوق کسی اور چیز کا ہوتا ہے تو ہم اس میں آ جاتے ہیں. نہیں، یہ شوق سارے والدین کے ساتھ ہوتے ہیں.
اور جب آپ کے والد صاحب یا والد کسی کا بھی ساتھ سے کسی بھی ہمارے دوسرے نوجوان بہت سارے دوست جا رہے ہیں، کوئی میرے دوست یار میرے ساتھ جو تھے وہ کوئی آرمی میں چلے گئے، کوئی کس میں ادارے میں چلے گئے، کوئی کہاں چلے گئے، جاب بھی کر رہے تھے. تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں جب 2009 میں میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد میں نے میٹرک کی ہوئی تھی جون میں، ٹھیک ہے. اور میٹرک کے بعد میں اسلام آباد شفٹ ہوا، یہاں پہ میں نے پرائیویٹ ایجوکیشن حاصل کی ہے اور میں نے گریجویشن کی ہے، جو اسی کمپنی میں رہتے ہوئے میں نے سب کچھ کیا. ٹھیک ہے. تو اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ اکثر ہم نے سنا ہوگا کہ اس میں بہت زیادہ فراڈ ہوتا ہے، کیا اس میں فراڈ بھی ہوتا ہے؟ نہیں، یہ بیسیکلی بدنام کیا گیا ریئل اسٹیٹ کو. اور جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ نے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایجوکیشن آپ نے اپنے بزنس سے ریلیٹڈ کی، تو میں بڑی چھوٹی جس کمپنی میں آیا، جس ادارے میں الحمدللہ اللہ نے مجھے بھیجا تھا، جس میں پہلی اور آخری جاب میں نے کی 12 سال، تو اس ادارے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کا ہب تھا وہ، ٹھیک ہے. تو پورے پاکستان کے پروجیکٹ وہ کرتے تھے تو ریئل اسٹیٹ پہ. تو جہاں تک آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ ریئل اسٹیٹ اور فراڈ کی جو چیزیں ہیں، کہ ہر کاروباری آج ریئل اسٹیٹ میں اس وقت آیا ہوا پرابلم کہ ہمیں بتایا جاتا ہے. تو یہ ہر ایک بزنس کے اندر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ریئل اسٹیٹ میں کچھ جگہوں پہ ہے، کچھ کوئی چیز ہو جاتی ہے، مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے. وہ بھی مس ہینڈلنگ ہوتی ہے، بیسیکلی ڈیلے ہوتا ہے. اگر آپ کو 3 سال کی چیز سیل ہوئی ہے، اگر وہاں پہ کوئی بھی ایشو پرابلم لینڈ میں آ جاتا ہے، بلڈر کو کیا مسائل ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. بلڈر جو زمین یا پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو ان کو اتنی پرابلم، ہم طرح کی چیز سکتے فراڈ ہے لیکن وہ ڈیلے ہو جاتا ہے. تو ہمیں سوچ سمجھ کے اچھی جگہ اگر انویسٹمنٹ کریں، اچھے پروجیکٹس میں کریں، تو میرے خیال میں فراڈ کا کچھ وہ نہیں ہوگا. اچھا سر یہ بتائیں کہ ایک اگر سادہ سا انسان اور جس کو ریل اسٹیٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اور اس کے پاس کچھ انویسٹمنٹ ہے، تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے اس کو خیال رکھنا چاہیے؟ اگر وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے. نہیں، اب دیکھیں ریئل اسٹیٹ کے اندر ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے پاس اگر 20 لاکھ ہیں، آپ کے پاس 10 لاکھ ہیں، 5 لاکھ ہیں، تو آپ یہ بتائیں. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس اگر جاتے ہیں نا، تو ڈاکٹر سے سب سے پہلے آپ میڈیسن، آپ نہیں بتاتے کہ مجھے کون سی میڈیسن دیں، ایسے ہی ہوتا ہے. اس لیے بالکل آپ سے. ہمارا پرابلم کیا ہے، ہمارے کسٹمر کی طرف سے جو پرابلمز آتے ہیں وہ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ وہ ٹی وی پہ دیکھا ہوا اشتہار آگے کوڈ کر دیتے ہیں کہ ہمیں اسی پروجیکٹ میں لینا ہے. حالانکہ وہ ریئل اسٹیٹ کے بندے سے، وہ جو ریئل اسٹیٹ کا ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے بیسیکلی ان سے آپ جب بھی پوچھ کے انویسٹمنٹ کریں گے کہاں ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے. اب دیکھیں ڈفرنٹ جگہ، گلبرگ میں سب سے جو کم پلاٹ یا جس بھی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں تو 20 لاکھ کا آپ کو ملے گا. جو انسٹالمنٹس پہ چیز ہوتی ہے وہ اس پہ آپ کو وے کرنا پڑتا ہے، اس پہ آپ کے 5 سے 10 سال لگتے ہیں. اگر آپ نے فوراً کوئی چیز لینی ہو تو فوراً کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کیش پیمنٹ کریں اور کیش پہ پوزیشن لے لیں، ریڈی پلاٹ. ٹھیک ہے. اچھا تو اس میں اب آپ نے جیسا کہ بات کی کہ ہمیں ریڈی پلاٹ لینا چاہیے، تو ریڈی پلاٹ میں اور ظاہر بات ہے کیونکہ جو ریڈی ہوگا اس پہ کاسٹنگ بھی زیادہ آئے گی، تو اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ اگر کوئی ایک ریڈی لیتا ہے اور ایک ریڈی نہیں لیتا تو زیادہ پروفٹ کا کس کا مارجن ہے؟ اور اس حوالے سے بتائیں. دیکھیں کسٹمر کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ کسٹمر جب انسٹالمنٹ پہ چیز لیتا ہے وہ 3 سال کے انسٹالمنٹ طے کر کے اس کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ 3 سال میں ہوتی ہے. حالانکہ پاکستان میں جو پرابلم ہمیں سالو کرنے پڑتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی بھی پروجیکٹ ڈلیور کرنے کے لیے آپ کو 5 سے 10 سال کا ٹائم لگتا ہے. آپ ایک گھر بھی اگر بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں نا، اگر کوئی اچھے لیول کا آپ گھر بھی کہیں گھر اسٹارٹ کرتے ہیں آپ اپنے علاقے میں کہیں پہ بھی، تو اس پہ بھی اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے. تو سوسائٹی تو جب کریں گے تو اس پہ مزید 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، 5 سال بھی لگتے ہیں. اور یہ آپ کی انسٹالمنٹ پلان پہ ہی چلتا ہے، 3 سال کا پیمنٹ پلان پہ آپ چیز لیتے ہیں جب. اور جب آپ پوزیشن والی چیز لیتے ہیں، ڈیولپ چیز لیتے ہیں اور انسٹالمنٹ پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت پروفٹ میں جانی ہے. اب فار ایگزامپل ایک سوسائٹی میں اگر انسٹالمنٹ والا پوزیشن والا جو پلاٹ ہے وہ 80 لاکھ کا ہے 5 مرلے کا، تو وہی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کی فائل لیں گے جو 5 سے 10 سال میں ملنی ہے وہ آپ کو 20 لاکھ میں مل جائے گی. تو 20 لاکھ کا آپ کا 80 لاکھ ہونا ہے. اور اگر آپ کے پاس کیش پڑا ہے تو آپ فوراً دے کے فوراً قبضہ لے کے آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں. اچھا حمید قریشی صاحب، ایک اور چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب جو نوکری پیشہ افراد ہیں تو نقد تو بائی کیش تو وہ پیسے پے نہیں کر سکتے، لیکن جن کی مہینہ کی سیلری ہے 50,000، 60,000، 70,000، کیا وہ قسطوں پر بھی مکان لے سکتی ہیں؟ اور کیا اس میں دھوکے کے چانسز یا کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہ قسطیں پے کرتے رہیں بعد میں ان کے نام نہ لگے کوئی جگہ؟ یا اس حوالے سے بتائیں کہ کیا ہم ایسا کریں کہ ہم قسطوں پہ، کیا یہ لینا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ اگر ہم لینا چاہیں قسطوں پر
تو کیا کیا احتیاطی ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے جس سے ہم سیو ہو سکتے ہیں؟ آپ نے بالکل بڑا اچھا سوال کیا، اور یہ لوگ اکثر تب کرتے ہیں ہمارے ساتھ دل کو کہ جب وہ کوئی چیز لے چکے ہوتے ہیں. تو آپ ماشاءاللہ سمجھدار بندے ہیں پہلے کہ وہ آپ نے پہلے پوچھ لیا ہے کہ ہمیں کیسے کر لینا چاہیے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی آپ کسی بھی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کا سوچتے ہیں، گھر لینے کا، پلاٹ لینے کا، فائل لینے کا، کچھ بھی ٹھیک ہے، فائل آپ کو انسٹالمنٹ پہ مل جائے گی اور پلاٹ جو کیش میں ہوگی تو وہ آپ کو میں نے سمجھا دی چیزیں. تو آپ سب سے پہلے اتھارٹیز کی ویب سائٹ پہ جائیں. اگر آپ اسلام آباد میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اسلام آباد سی ڈی اے کی ویب سائٹ پہ جائیں. آپ کو وہاں پہ اپروو سوسائٹی بھی، لیگل بھی، لیگل بھی آپ کو دونوں شو ہو جائے گی. آپ کو وہاں پہ دیکھ کے اس سوسائٹی میں پلاٹ لیں. اور اسی طرح راول پنڈی کے حدود میں آتا ہے تو آپ راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی آر ٹی اے کی ویب سائٹ پہ جا کے تسلی کر کے چیز لیں. انشاءاللہ سوسائٹی میں کوئی ایشو پرابلم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اچھا سر، میرا ایک اور کوشچن یہ ہے کہ آپ کس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ آپ سوری میری آپ کی بات آپ سمجھے کس آپ پروجیکٹ پہ؟ اسلام آباد، جی، آپ اسلام آباد میں آپ کا اپنا جو آپ نے بزنس سٹارٹ کیا ہے، اپنا جو کیریئر شروع کیا ہے، وہ کس نام سے بزنس ہے آپ کا؟ اب دیکھیں، جب آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو دین تو آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کے ٹیبل پہ انسٹرکشن آ چکی ہے. وہ جاب 12 سال کے بعد چھوڑنے کا مقصد ہی میرا یہ تھا کہ ریئل پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا ہے. اور ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اسٹیٹ کے اوپر تو کام کیا، ریئل کے اوپر کام کرتے رہے. اس لیے اور میرے پرسنلی یہ ایکسپیرینس رہا ہے 15 سال کا کہ جب بھی آپ نے تو ریڈی پروجیکٹ، اچھے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کریے. تو میں نے چوائس کی ہے گلبرگ گرین اسلام آباد کا. اور گلبرگ کے اندر سماما پروجیکٹ ہے جس کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں. اور گلبرگ اسلام آباد میں ہم کام کرتے ہیں. تو آپ کنسٹرکشن کا بھی کہہ سکتے ہو. گلبرگ گرین ایک بڑا پروجیکٹ ہے اسلام آباد کے اندر. آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر ایک اور اسلام آباد ہے. اب دیکھیں، جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے، ریئل اسٹیٹ بیسیکلی اس وقت دیکھیں تو آپ پاکستان میں بھی دیکھیں، پورے ملک میں دیکھیں تو یہ معیشت کے لیے کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. ٹھیک ہے. تو ریئل اسٹیٹ ایک بہت بڑا اسکوپ ہے. ریئل اسٹیٹ کو جیسے بدنام کیا جا رہا ہے، ایسے اب آپ دیکھیں تو ریسنٹلی آپ دیکھیں، اب ہم نے ایک ویڈیو بنائی. ابھی کوئی بھی چیز ہم بیچتے ہیں فیس بک پہ آ کے چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، دکھا کے چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. کبھی بھی کوئی بھی چیز ہے تو آپ دکھائیں، اس کو بیچیں، کوئی ایشو پرابلم والی بات آپ کو نہیں بنے گی. اچھا سر، اب یہ بتائیے گا آپ کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم بہت ساری آپ سے راز کی باتیں بھی پوچھیں گے. جی. اس سے تو یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں کم سے کم کتنے میں آپ کو پلاٹ مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس کم انویسٹمنٹ ہو؟ اور اس کے بعد اگر اسلام آباد میں مرلے کا اس وقت کیا حساب وغیرہ ہے؟ اسلام آباد میں ڈفرینٹ، میں اسلام آباد کی سوسائٹی میں کہوں گا، اسلام آباد کی ڈفرینٹ سوسائٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو اسلام آباد میں بھی آپ کو دور دراز علاقوں کو اسلام آباد کہہ کے نہیں بھیج سکتا ہوں. میں وہ کہہ سکتا ہوں اسلام آباد کی سوسائٹی جہاں پہ آپ اپنے گھر بنا کے جو آپ واقعی اسلام آباد بھی جاب وغیرہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ٹاپ سٹی اسلام آباد ایک اچھا پروجیکٹ ہے. آپ بھی بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اچھا ایئرپورٹ کے قریب ہے. ممتاز سٹی اچھا پروجیکٹ ہے. B17 اچھا پروجیکٹ ہے. اس کے بعد جو بحریہ ہے DHA ہے. اور اسی طرح گلبرگ گرین اسلام آباد جو پروجیکٹ ہے یہ پروجیکٹ ہے جو ود ان اسلام آباد ہے، جن کو آپ اسلام آباد میں کہہ سکتے ہیں. اچھا سر، اب یہ اور بتائیے یہاں گا پہ کہ کم سے فرض، کم جو آپ کا تھا، آپ نے ایک دوسرا کوشچن کیا کیا تھا کہ کم سے کم کتنے کا جی پلاٹ جی، میں مل نے یہ سکتا ہے. کیا تھا کہ کم سے کم کتنی انویسٹمنٹ میں ایک عام بندہ یا جو ہمارے ویورز ہیں، اگر کم سے کم ان کے ذہن میں کیا آئیڈیا ہو کہ اگر اسلام آباد میں وہ پلاٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ کم سے کم کتنے روپے میں لے سکتے؟ منیمم اماؤنٹ کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستانی عوام یا آپ کو میں سستی کی بھی دو سورس کی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں آج. ہمیشہ کوشش، اگر آپ 5 مرلے کے پلاٹ کی بات کریں تو گلبرگ گرین میں جو ڈیولپ پلاٹ ہے جس پہ آج لیں اور قبضہ لیں وہ 80 لاکھ کا ہے. 70 سے 80 لاکھ. اگر وہی آپ انسٹالمنٹس پہ لیتے ہیں تو وہ آپ کو 50 لاکھ کا ملے گا. اور آپ کو کب ملے گا یہ نہیں پتا. 5 لاکھ آپ کی بکنگ ہو جائے گی، باقی آپ کی 3 سال کی انسٹالمنٹس ہو جائیں گی. لیکن یہ 3 سال میں پروجیکٹ نہیں ملتے. یہ انسٹالمنٹس پہ چیزیں اپنے مائنڈ میں 5 سے 10 سال کا ٹائم رکھا کریں. اور یہ بات ہم لوگ جب بیچتے ہیں تو یہ کسٹمر کو نہیں بتاتے، جس وجہ سے کسٹمر کہتے ہیں ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے. کسٹمر بیسیکلی فراڈ کو اس کو چیز کو بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 3 سال میں پیمنٹ دی، اب 3 سال میں آپ نے پیمنٹ دی تو ہم نے 5 سال میں ڈیولپ کر دیا کوئی بھی پروجیکٹ، اگر 10 سال میں کر دیا تو وہ کسٹمر کیا کہے گا یہاں پہ فراڈ ہو چکا ہے. تو ایسی بات نہیں ہوتی. جب آپ ابھی لے بھی تو 20 لاکھ روپے کی چیزیں ہیں، اب اس میں کنورٹ ہونا ہے 1 کروڑ روپے میں. تو 1 کروڑ میں یہ تب بھی ہوگا جب یہ پلاٹ میں کنورٹ ہوگا.
فائل بیسیکلی ڈاکومنٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پیمنٹ کی ریسیپٹس ہوتی ہیں جو آپ ہمیں دے رہے ہوتے ہیں. اس بات کو کسٹمر کو پیمنٹ بھی کا سمجھ ریکارڈ چاہیے. ہوتا ہے. اس جی اب اس پہ 3 سال سے 5 سال لگ جاتے ہیں پروجیکٹ پہ, یہ ٹائم لگتا ہے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے جو کمٹمنٹ کرے اس کو پورا کریں. یہ بہت بڑا اسکوپ ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر, اور اسی وجہ سے آج کل پرابلم بھی بنا ہوا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے بارے میں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ پرابلم آ گیا وہ پرابلم, اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے. تو لیک آف 30 لاکھ کا نالج بھی کی وجہ پلاٹ آپ سے. چاہیں تو گلبرگ سے. جی تو سر اب یہ بتائیے گا کہ ایک پلاٹ لینا ہو اگر, تو اس کا پہلا سٹیپ کیا ہے, دوسرا کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ سٹیپ بائی سٹیپ بتائیے گا تاکہ اگر ایک ایسا بندہ جس نے زندگی میں کبھی پلاٹ نہیں لیا وہ اگر ہمیں بیٹھ کے اس وقت سن رہا ہے تو اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی جیب میں پیسے ہیں. تو پہلا سٹیپ کیا ہے, دوسرا سٹیپ کیا ہے, تیسرا سٹیپ کیا ہے, پہلے انہوں نے کس کے پاس جانا ہے اور کیا ڈاکومنٹس ملیں گے, اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہے, اس طرح آپ مجھے بتائیے. یہ بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوتی ہے, خاص کر کے جو ہمارے اوورسیز کلائنٹس ہیں تو وہ ہمیں بعد میں بتا رہے ہوتے ہیں میں تو باہر بیٹھا ہوں تو میرے نام یہ ہو سکتی ہے پراپرٹی, تو ہم نے تو فلاں کے نام کروا دی ہوئی ہے کیونکہ ہم تو باہر بیٹھے ہیں, ہمارے نام تو یہ نہیں ہو سکتی. جب آپ چیز خریدنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے نام ہو جاتی ہے, وہ کوئی ایشو والی بات نہیں ہے, آپ کے نام پہ چیزیں فائل بن جاتی ہیں. جب آپ سیل کرنے کے وقت اس وقت آپ کا جو باہر ہوتا ہے ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلا اس پروسیس یہ آ جائے گا کہ آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپیز, پاسپورٹ سائز پکچر اور اپنے آنر کی بھی اور نامنی کی بھی, یہ آپ نے فارورڈ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کی اگر ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ دے رہے ہیں تو 5 لاکھ یا جو بھی آپ کی پیمنٹ ہے وہ آپ نے پے کرنی ہوگی, اور آپ کے نام پہ فائل بن جائے گی. نیکسٹ آپ ٹی کی ڈیٹیل دے دیجیے گا. ایک ہمارے خان صاحب سے تو بڑی پرانی بات ہے, میں نے کہا نیکسٹ کہتے ہیں نیکسٹ آپ کی کیا ہوتا ہے نا, تو میں نے کہا کوئی نہیں سر, وہ اگر آپ کے جانے کے بعد کسی کو, نے کہا ہمارا مرا جانے کے بعد کسی کو بھی نہ ملے, کم کے پڑھائے ہمارے ہوتے ہوئے چیز ملنی چاہیے نا. تو نیکسٹ اسٹیپ 3 کی بھی ڈیٹیل لازمی دکھوائیے گا, وہ بھی بھجوائیں اور آپ کی فائل کمپلیٹ ہو جائے گی. اور اگر آپ رجسٹری انتقال والی جگہ پہ پلاٹ دیتے ہیں آپ کو وہاں پہ رجسٹری انتقال بھی کروا کے دیا جا سکتا ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ انتقال میں, رجسٹری میں اور اسٹام میں کیا فرق ہے؟ بہت ساری ہمیں جگہ مل رہی ہوتی ہیں لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ اس کی رجسٹری نہیں ہے, اسٹام ہے. کیا وہ جگہ ہمیں لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ نہیں آپ دیکھیں, آپ کا اگر رجسٹری ڈاکومنٹ میں جب سے رجسٹری اور انتقال کی ریئل اسٹیٹ سے ہم ہٹے ہیں نا تو کافی پرابلمز ہمیں آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں جب آپ رجسٹری اور انتقال کرواتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کے ریکارڈ پہ چلی جاتی ہے, گورنمنٹ کے پہلے چیز چلی جاتی ہے کہ آپ کی یہ لینڈ 5 مرلہ 10 مرلہ جبران صاحب کے نام پہ امیر قریشی نے ٹرانسفر کر دی ہے. وہ جا کے آپ کو دونوں کو بیان دینے پڑتے ہیں. تو رجسٹری بھی آپ کروا سکتے ہیں, انتقال بھی کروا سکتے ہیں. سب سے پہلے رجسٹری کروانی پڑتی ہے, اس پر رجسٹر جب ہو جائے گی دونوں اداروں کے درمیان تو پھر اس کے بعد انتقال ہو جائے گا. انتقال کے بعد کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں, آپ کی در نسل یہ چیز جائے گی, کوئی ایشو والی بات نہیں ہوتی. وہ اسٹامپ تو آپ کا ایک انیشل ہے جو آپ کا آن بیانے کے ٹائم ہو جاتا ہے, تو آپ کی کمٹمنٹ کو لاک کرنے کے لیے آپ ضرورت ہو جاتا ہے. باقی رجسٹری اور انتقال ویلڈ ڈاکومنٹس لینڈ کے لیے. اچھا سر اب یہ بتائیے گا کہ بہت سارے آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ کراچی میں یا مختلف شہروں میں گورنمنٹ بلڈنگیں گرا رہی ہوتی ہے. اب ان بیچاروں نے وہ مکان لیے ہوتے ہیں اور اس ٹائم انہوں نے تو اپنی پیمنٹ بھی کی ہے, لیکن ان کو اس میں کیا پرابلم ہوتا ہے کہ کیا وہ ویلڈ ان کو ڈاکومنٹس نہیں دیے جاتے؟ وہ پیمنٹ بھرتے بھی ہیں, اس کے بعد بھی وہ مطلب ان کو اپنی جگہ نہیں ملتی. نہیں اور ایک اور یہ کوشچن تو نہیں ہو سکتا نا کہ جی پلیز. ایک اور کوشچن یہ ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کو بولا جاتا ہے کہ یہ آپ جگہ لے لیں, یہ 100 سال کے لیے آپ کے پاس ہے, 100 ایئرس کے لیے آپ کے پاس ہے, 100 ایئرس کے بعد یہ پھر جو ادارہ ہے یا گورنمنٹ ہے اس کی ملکیت ہو جائے گا. اس طرح کے بھی کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے. دیکھیں لیز پہ تو جی پاکستان میں اس وقت جی بہت بڑا گروپ ہے, وہ بھی لیز پہ ہی چیزیں آپ دیتے ہیں, وہ آپ کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے. لیز پہ کام ہوتا ہے, آپ 100 سال کی لیز آپ کروا سکتے ہیں. اس پہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ 100 سال کے بعد لینڈ اس کے نام چلی جائے گی, انہیں کی لینڈ ہو جائے گی. کوشش کریں اس کا پوزیشن سرٹیفکیٹ لیں, الاٹمنٹ لیٹر لیں, ڈاکومنٹس کمپلیٹ مکمل کروائیں. دوسرا آپ کا کیا سوال تھا؟ جی میرا یہی سوال تھا جس کا آپ نے جواب دے دیا. جی تو اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ بزنس ٹچ میں آئے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے, اور
آپ نے بزنس اسٹارٹ سے کہ آنے کے بعد اور آنے سے پہلے آپ کی زندگی میں کیا چینجز آئی ہیں، آپ کے اندر کیا امپرومنٹس آئی ہیں، کیا آپ نے اپنے آپ کو چینج فیل کیا؟ ابھی اگر ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں، ابھی ہم یہ جتنا بھی کریڈٹ جاتا ہے تو یہ بزنس ٹچ گروپ کو جاتا ہے اور اس کے بزنس کورس کو جاتا ہے. کورس کو پہلے تو میں نے بھی بالکل سیریس نہیں لیا اور 5-6 مہینے کے لیے بالکل ہی باتیں اوپر سے جا رہی تھی. ٹھیک ہے. اور جب ہم نے سیریس لیا، جب ہم نے سیریس لینا شروع کیا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ زندگی کی الجھنوں کا کورس ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہے، سب ختم ہو گیا، یہ بھی مسائل ہیں وہ بھی مسائل ہیں، تو تب ہمیں انہوں نے سکھایا ہے کہ ایسا نہیں ہے. آپ کو ایک پازیٹیو وے بتایا ہے اور یہ میرے خیال میں ہر پاکستانی کو یہ کورس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کورس سے تو زندگی نکھر جاتی ہے. اور ابھی بھی بالکل میں یہ اصل کہتا میں ہوں کہ اس کورس کا ٹچ سر کے جو اس بزنس کورس سے جو کورس ہے، اس کا ہمیں بیسیکلی 20% بھی ابھی ہم نے کام نہیں کیا. تو انشاءاللہ اس پہ مزید چیزیں کریں گے، کام ہوگا مزید، ہم سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور کریں گے انشاءاللہ. بالکل آپ نے درست فرمایا. بزنس ٹچ کیا ہے؟ ہم سب بزنس ٹچ ہیں، جتنے بھی ہم اس بس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں، ایک بندہ بزنس ٹچ ہی ہے، یہ ادارہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس ادارے کی وجہ سے آج ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، اس مقام پہ پہنچے ہیں. اور یہ ایک ایسا ایک ادارہ ہے کہ جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ گرم گرم آگ کو ہاتھ لگاتا ہے اور اس کی جو والد ہوتا ہے نا، اس کو وہ ہاتھ پیچھے کھینچتا ہے. اس ٹائم بچے کو برا لگ رہا ہوتا ہے، اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں کر رہے. لیکن بعد میں اس کو سمجھ آتی ہے کہ یار اگر میں اس میں چلا جاتا تو میرا ہاتھ جل جاتا. اسی طریقے سے میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ہم نے کبھی ہم سے مسٹیک ہو بھی گئی ہو، ہم نے کبھی رپلائی میں یا ہمیں رابطے میں تھوڑی سی کمزوری آ بھی گئی ہو، لیکن سر کے اندر اتنی کنسسٹنسی ہے اس ادارے کے اندر کہ اس نے ہمیں پھر ہم بھٹک جاتے ہیں، پھر ہمیں پکڑ کے کھڑا کر دیتا ہے، بھائی آپ کدھر جا رہے ہو، آپ کی جگہ ادھر ہے، آپ ایسے نے ہی کامیاب ہونا ہے. پھر ہم گڑھے میں گرنا شروع ہوتے ہیں، پھر یہ ہمیں گھسیٹ کے لے کے آتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی اسی میں کامیابی ہے. تو نہیں ایسے ہی ہے. اچھا سر، جی مزید اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ ٹھیک. بتائیے گا کہ کیا پراپرٹی جب ہم نے لینی ہوتی ہے اس میں وکیل کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے؟ جیسے صرف ہم ایک بزنس کنسلٹنٹ سے ہی، ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ سے ہی رابطہ کر کے یہ سارا کام کروا سکتے ہیں، وکیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے؟ نہیں، اس میں بیسیکلی ریئل اسٹیٹ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے. اس کے اندر آپ کی ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے. ایک پارٹی ہوتی ہے جس نے وہاں پہ زمین لینڈ لینی ہوتی ہے، بلڈر ہوتا ہے جس نے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے اپنے باقی سیل کرنے والے بلڈر خود بھی سیل کر رہا ہوتا ہے، مارکیٹنگ کمپنیز بھی سیل کر رہی ہوتی ہیں. اگر درجنوں ڈیلرز ایسوسیشن ہوتی ہے، بہت سارے ڈیلرز آپ کے سیل کر رہے ہوتے ہیں پروجیکٹس کو، تو یہ ایک ہی پروجیکٹ پہ کافی چیزیں لوگ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس پروجیکٹ کو فروغ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اگر آج کل کے دور میں جو ہم نوجوان نسل ہے، ہمارے لیے یہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس طرح میں ہوں یا ہمارے باقی ٹیم کے ممبر ہیں یا جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آج ہم ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں انٹر ہونا چاہیں اور آنے والے 5-6 سال 10 سال میں ہم لائف میں کہیں پہنچ جائیں، تو کیا یہ ہم اس میں فیوچر ہے نوجوانوں کے لیے؟ ریئل اسٹیٹ تو جب تک انسان ہے تو تب تک ریئل اسٹیٹ ہے. ہر گھر کا آپ کو، اب باپ ہوتا ہے تو کوئی ایک گھر چاہیے ہوتا ہے، بیٹے ہوتے ہیں 2 گھر چاہیے ہوتے ہیں، اس کو آگے دیکھے تو 3 گھر چاہیے ہوتے ہیں. گھر بھی ہمیں اسی طرح ڈیمانڈ کے حساب سے، ہمیں آبادی کے لحاظ سے گھر ہمارے پاس کم ہے. اس وقت بھی اگر میں آپ کو بتاؤں، جیسے میں نے ابھی سعودی عربیہ نے ریسنٹلی ایک میں نے شیئر بھی کیا تھا فیس بک پہ، آپ نے شاید دیکھا ہو، ریسنٹلی انہوں نے ویژن 2035 دیا ریئل اسٹیٹ کے اوپر. اور جہاں پہ انہوں نے 40 لاکھ سے زیادہ گھر بنانے کے لیے، فلیٹس بنانے کے لیے، ہائی رائز بلڈنگز بنانے کے لیے انہوں نے اپروول دی ہیں اور اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہوا ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی اس وقت اگر آپ دیکھیں 2017 سے 2021 پراپرٹی کا ایک بزنس ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا تھا. ابھی 2022 کے ابھی آپ اس بزنس کا تقریباً 1.5 سال سے حالات تھوڑے خراب ہوئے ہیں اور اس کی بھی وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی اس وقت اگر آپ دیکھیں اس وقت 20 لاکھ فائلز سیل ہوئی ہیں. اگر 20 لاکھ فائلز کنورٹ ہو جائیں پلاٹوں کے اندر اور وہ ڈیولپمنٹ میں چلی جائیں
اور ڈیولپمنٹ ہو کے پوزیشن میں چلی جائیں تو مینس کہ اس وقت بھی 30 لاکھ گھروں کی ڈیمانڈ ہے اسلام آباد میں، انڈی میں، کہ 30 لاکھ گھر بھی یہاں پہ ہوں تو وہ ان کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں موجود ہے. تو جب اتنے بڑے لیول کے اوپر یہ چیزیں ہائی رائز بلڈنگس کی بہت زیادہ موجود ہے. ابھی آپ دیکھیں سعودیہ میں، آپ دیکھیں عرب ممالک میں دیکھیں، سعودیہ ابھی بھی ڈیولپ ہو رہا ہے، عرب ممالک ایسے ڈیولپ ہوئے ہیں. اب اسی طرح کے جب تک آپ ہائی رائز بلڈنگس میں نہیں جائیں گے تو بیسیکلی ریئل اسٹیٹ ایک پلاٹ نہیں ہے، ریئل اسٹیٹ ایک بیسیکلی ایک فائل نہیں ہے. جیسے کہ یہ تو آپ ریئل اسٹیٹ پہ، آپ نے ہائی رائز بلڈنگ میں آپ 30 فلور پہ، آپ 40 فلور کے اوپر، 50 فلور کے اوپر بلڈنگ بنائیں، کل سے کام شروع کریں، کنسٹرکشن دوبارہ اٹھ جائیں. کنسٹرکشن کے لیے ہمیں گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کرنی چاہیے، باقی اداروں کو بھی سپورٹ کرنی چاہیے، ہمیں اپنی کمٹمنٹس کے مطابق پروجیکٹ کو ڈلیور کرنا چاہیے. اس کے لیے ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ اس کے ریئل اسٹیٹ کی یہ جو جس سے بھی آپ کال کریں وہ یہی آپ کو کرے گا، یہ سوسائٹی ٹھیک ہے، یہ فراڈ تو نہیں ہے، یہ دھوکہ تو نہیں ہے، یہ چیزیں ان کو کلیئر ہونی چاہیے کہ وہاں سے اپرووڈ ہے، دیٹس اوکے، یہ اپرووڈ سوسائٹی، اور جو کمٹمنٹ ہے تو اس کمٹمنٹ پہ فالو کر کے چیز کو ریڈی کروا دیں. تو بہت زیادہ نوجوانوں کے لیے اسکوپ ہے ریئل اسٹیٹ میں. جی بالکل. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم نیا گھر لیتے ہیں تو ہم کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی سوسائٹی میں گھر لینا ہے تو ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کے سامنے روڈ ہونا چاہیے یا کھلی جگہ ہونی چاہیے، اس کے آس پاس آبادی ہونی چاہیے، کچھ گھر ہونے چاہیے، اور جو وہ محلہ ہے یا باقی لوگ رہتے ہیں وہ پڑھے لکھے اور اچھے ہونے چاہیے، تبھی ہم اپنی فیملی کو رکھ سکتے ہیں. تو جب ہم نے کسی رہائشی گھر لینا ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی جگہ پر، تو ہمیں کیا کیا چیزیں دھیان میں رکھنی چاہیے تاکہ ہم ایک اچھا ادھر ماحول کریٹ کر سکیں اپنے بچوں کے لیے؟ اسلام آباد میں جو سوسائٹی میں نے آپ کو کوڈ کروائی ہیں، اور اسی طرح اگر آپ جو گلبرگ اسلام آباد میں آپ ہمارے پاس آئیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو جا کے دکھائیں گے بھی. کوشش یہ کریں کہ گیٹڈ کمیونٹی کو دیکھو. سوسائٹی آپ میں ساری گیٹڈ کمیونٹی ہوتی ہے، ان کی اسٹریٹ ہوتی ہے، پارکس ہوتے ہیں. اب لائک اگر میں آپ کو گلبرگ کی پریزنٹیشن دوں تو گلبرگ گرین بیسیکلی 1 لاکھ کنال کے اوپر گلبرگ اسلام آباد ہے، جس کے اندر 5 بلاک آتے ہیں ایگزیکٹو بلاک، اے بلاک، بی، سی، ڈی اور ای بلاک، جو فارم ہاؤسز ہیں، 4، 5 اور 10 کنال کے فارم ہاؤسز ہیں، اور 100 ہائی رائز بلڈنگز ہیں، جس میں سے پہلی بلڈنگ ابھی انشاءاللہ تیار ہو رہی ہے. اوپننگ پہ آپ کو بلاؤں گا، مال آف گلبرگ، 32 اسٹوریز کے اوپر، فلور کے اوپر یہ بن چکی بن رہی ہے، اور الحمدللہ گلبرگ گرین میں یہ اوپن ہو رہے ہیں. اور اس طرح فارم ہاؤسز ہیں، اور اس طرح ہر ایک سیکٹر ہے، اے ٹو بی 22 بلاک ہیں. ہر بلاک کے اندر مسجد ہے، ہر بلاک کے اندر پارک ہے، ہر بلاک کے اندر آپ کی ڈفرینٹ چیزیں سروسز جو ہے، مرکز ہے، کمرشل ایریا ہے. یہ ساری فیسلٹیز کوئی بھی سوسائٹی جو بنتی ہے جو تو وہ یہ ساری سسٹم پہلے دے کے تو اس کے بعد یا پھر. سر گلبرگ گرین میں اور باقی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ کیوں ایک بندے کے سامنے، یا میں ہوں میرے سامنے بہت ساری سوسائٹی ہیں، تو میں گلبرگ گرین کو کیوں چوز کروں؟ کیا وہ چیزیں ہیں جو گلبرگ گرین کو باقی سوسائٹیوں سے ایک الگ کرتی ہیں؟ جیسے ریئل اسٹیٹ آپ نے نام لیتے ہوئے ساتھ آپ نے کہا نا کہ ایک گھر لیں، تو اسی طرح ریئل اسٹیٹ بیسیکلی آپ کے ایسٹ بڑھانے کے لیے بھی، آپ کے پیسے کو ملٹی پلائی کرنے کے لیے بھی ہے. اصل ریئل اسٹیٹ یہی ہے. اب گلبرگ اس لیے کہ گلبرگ میں جو پلاٹ ہم نے سیل کیا 2013 میں فار ایگزامپل، یا آپ نے 7 لاکھ 13 لاکھ کا ایک پلاٹ سیل کیا تو وہ آج 80 لاکھ کا ہے، 80 لاکھ کا پلاٹ بن رہا ہے جب ڈیولپ ہو کے پوزیشن ملتا ہے. اور اسی طرح اگر میں تھوڑا سا دوسرے پروجیکٹ کی بات کروں، اگر آپ سے بندہ چاہے کہ 40 لاکھ روپے کمانا چاہ رہے ہیں، 50 لاکھ کمانا چاہ رہے ہیں، تو یہ ایک ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے جہاں سے آپ کو ملتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو ایسے لگانے پڑتے ہیں، اس کے لیے انسٹالمنٹ پہ آپ کہیں کوئی چیز دے کے آپ اس حساب سے اس پہ. اب فار ایگزامپل سماما گلبرگ ہے جو پروجیکٹ میں کر رہا ہوں، سماما اسٹار اور سماما گلبرگ. اب ان پروجیکٹ کی سب سے بڑی چیز میں ابھی آپ زمین ڈاٹ کام پہ جائیں، 2 سال پہلے 1 بیڈ اپارٹمنٹ ہم لوگوں کو اتنا بتا رہے تھے کہ یار یہ لے لیں، یہ لے لیں، 50 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے، یہ لیں، یہ آؤٹ کلاس لوکیشن ہے، پاکستان کے دبئی ہے. نہیں مانتے تھے، نہیں، کم لوگوں نے لی، جن لوگوں نے فیصلہ کیا ان کو. آج وہی اپارٹمنٹ، آج جا کے زمین، یہ انٹرویو کے بعد آپ آج جا کے زمین ڈاٹ کام پہ سماما 1 بیڈ اپارٹمنٹ دیکھیں، 95 لاکھ، کہاں 50 لاکھ اور کہاں 95 لاکھ، 45 لاکھ، اور ساتھ آپ کو اس پہ کرایہ بھی. تو اٹس کال ریئل اسٹیٹ. اب جب بھی انویسٹمنٹ کریں، آپ نے 50 لاکھ لگایا، 30 لاکھ آپ کو وہاں سے ملنا چاہیے، آپ کا ریٹرن بھی اسی میں آتا ہے. تو اسی طرح پروجیکٹس میں آپ انویسٹمنٹ ساتھ آپ پیسہ بھی ڈبل کر سکتے ہیں. اور آپ خود بھی جب بھی اسلام آباد آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہم کمپلیٹ گلبرگ گرین اسلام آباد کا وزٹ کرائیں گے، پھر آپ سے پوچھیں گے دوبارہ پوڈ کاسٹ میں کہ واقعہ پاکستان کا دبئی ہے یا نہیں ہے. اچھا سر، اب یہ بتائیے گا کہ مجھے تو آپ نے کنونس کر لیا. اب
یہ بتائیے گا کہ ایک عام آدمی جس نے گلبرگ گرین میں ایک کوئی پلاٹ لینا ہو، یا جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ نئی ایک بلڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے، تو اس میں رجسٹریشن میں سٹارٹ میں رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے، اور کتنی اماؤنٹ سے سٹارٹ ہوگا، اور جو بھی اس کا پروسیس ہے، پروسیجر ہے، وہ بتا دیں، اور آپ کا آفس کہاں پر ہے وہ بھی بتا دیں۔ ہمارا گلبرگ سماما گلبرگ کے بیسمنٹ میں ہمارا آفس ہے، ٹھیک ہے، اور گزشتہ 3-4 سال سے ہمارا وہی پہ آفس ہے، اور سماما گلبرگ پروجیکٹ اس لیے ہم مجھے زیادہ وہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو جب یہ خالی پلاٹ تھا، جب یہ مائنڈ میں تھا، تو تب سے اس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں، تب سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آج بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سماما گلبرگ میں اگر آپ کوئی بھی آپ ہیں تو آپ، تو میں چاہتا ہوں، میں آپ کو تو دعوت دیتا ہوں، سماما گلبرگ کے فرسٹ فلور پہ آپ اپنا آفس بنائیں، انشاءاللہ آپ ہمارے پاس آئیں گے، آپ کو دکان ایک دیں گے، آپ رکھ سکتے ہیں۔ آپ سماما میں 20 لاکھ سے لے کے تو 2.5 کروڑ تک، اس میں ہمارے پاس فلورز ہیں، اس میں ہمارے پاس 250 اسکوائر فٹ کا، 300 اسکوائر فٹ کے فلورز ہیں، اور وہ آپ لے کے بہت ہی مناسب ریٹ کے اوپر وہ ہیں، آپ وہ لے کے آپ اپنا کاروبار سسٹم شروع کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا وہاں پہ فٹنس کلب بنانے کے لیے بہت زبردست جگہ ہے، کیونکہ 650 کی آبادی اوپر فلیٹس میں رہ رہی ہیں، آپ وہاں پہ فٹنس کلب کے لیے 3800 اسکوائر فٹ کا ہال ہے، اور فٹنس کلب بنا سکتے ہیں آپ وہاں پہ، سنوکر کلب بنا سکتے ہیں آپ وہاں پہ، اچھی چیزیں جو لائک دبئی کی طرز کی آپ چیزیں وہاں پہ بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ چیزیں کوئی بھی ہے، فلیٹ میں اگر اپنی رہائش کا اختیار کرنا چاہتے ہیں، رینٹ پہ لگے ہوئے فلیٹ وہ بھی خرید سکتے ہیں، وہ بھی اس میں چیزیں اویلیبل ہیں۔ اور خریدنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ، ہمارے فیس بک پہ ہم چیزیں بیچتے رہتے ہیں، جو بھی چیزیں چاہیں ہم شیئر کرتے ہیں، کوئی بھی مکمل ڈیٹیل لیں، اور وہاں سے آپ ڈائریکٹ کسی بھی ملک میں کسی بھی شہر میں آپ بکنگ کروا سکتے ہیں، کوئی ایشو پرابلم والی بات ہے، آپ کو ساری چیزیں لائیو دکھا کے کریں گے، اور ٹرانسفر بھی آپ کے سیم ڈے میں ہو جاتی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کیا گلبرگ گرین جو آپ کو الیکٹرکسٹی ہے، جو آپ کو سیکورٹی کے معاملات ہیں، جو آپ کو واٹر سپلائی ہے، کیا یہ ساری سہولیات پرووائڈ کرتی ہے؟ جی، اس وقت گلبرگ گرین میں جو میں نے آپ کو فارم ہاؤسز کا بتایا ہے، تو 5,000 میں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 30% وہاں پہ ریزیڈینشیل بنا چکے ہیں، لوگ رہ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر میں گلبرگ گرین کے اے ٹو بی ایک ریزیڈینشیل کے اے ٹو بی 22 بلاک کی اگر بات کرتا ہوں نا، تو 22 بلاک میں سے ابھی 8 بلاک ایسے ہیں جہاں پہ لوگ گھر بنا چکے ہیں، ڈیولپ ہو چکے ہیں، لوگ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری سروسز آلریڈی پرووائڈرز گلبرگ گرین، گرین صرف گرین نہیں ہے، آپ کو جب ہم دکھائیں گے تو گلبرگ گرین ہے ہی 90% گرین ایریا ہے، لش گرین ایریا ہے، ٹھیک ہے۔ اور گلبرگ گرین کی شامیں بڑے مزے کی ہوتی ہیں، آپ جب آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ہم وزٹ پراپر کرا کے بھی آپ سے یہ پوچھیں گے، تو کس میں ساری سروسز وغیرہ چیزیں وغیرہ ایڈ ہیں گلبرگ گرین کے اس میں پروجیکٹ میں۔ ماشاء اللہ، اب تھوڑی سی پرسنل باتیں ہو جائیں۔ اب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس پورے سفر میں، بزنس کے سفر میں، وہ کون کون سی غلطیاں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، اگر میں یہ غلطیاں نہ کرتا تو میں آج کہیں اور ہوتا؟ اپنی لائف کی 1-2 غلطیاں بتا دیں۔ مجھے سب سے بڑی غلطی تو یہ لگتی ہے جب کبھی کسی کو کوئی غلط چیز سیل کر دوں، لیکن وہ جب ہم فار ایگزامپل اگر آپ آگے کہتے ہیں مجھے اسی پروجیکٹ میں چیز چاہیے، تو وہ اور اس چیز کو نہیں ملتی، فار ایگزامپل کسی نے جو کمٹمنٹ بلڈرز نے کی ہوتی ہے، ہمارے پروجیکٹ بلڈر نے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے، فالو نہیں ہوتی، جب کسی کو کوئی چیز کمٹمنٹ کے مطابق نہ ملے تو بہت افسوس ہوتا ہے، اور اس پہ بہت دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ اور خوشی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ میں یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو آپ بیسیکلی آپ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے جب سوچیں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی فائدہ ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میرے کلائنٹ میرے ساتھ ایسے ہیں جو 10 سال پہلے لوگ ہیں، میرے ساتھ 8 سال پہلے لوگ ہیں، تو آج بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ کسٹمر کا ریلیشن آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ہم لوگ کسٹمر کے لیے کیئر نہیں کرتے، جب کوئی سروسز دے کے سیل کر کے تو آفٹر سیل سروسز نہیں دیتے۔ اب خوشی کب ہوتی ہے جب آپ کسی کو جب فارم ہاؤس دیا 1,70,00,000 کا 4 کنال کا فارم ہاؤس گلبرگ گرین میں جس کو دیا، آج وہ فارم ہاؤس 8 کروڑ میں ہے، تو بات کر کے بھی خوشی ہوتی ہے، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار ہمارے طرف سے اگر کسی کو کوئی پروفٹ ہوا ہے۔ اگر اسی طرح ماما کا ایک 1 بیڈ اپارٹمنٹ 50 لاکھ کا فلیٹ اگر آپ کا چلا جاتا ہے 1 کروڑ پہ، تو 50 لاکھ آپ کو فائدہ ہوا، تو مجھے تو اس میں سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بالکل سر، بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ میری راہ میں خرچ کرو گے یا میرے لوگوں کا سوچو گے تو میں آپ کو اس کا ڈبل کر کے دوں گا۔ تو بالکل ایک آپ نے بہت پیاری بات کی کہ یہ آپ ایک اصول ہوتا ہے کہ کسٹمر سے ایک بار کمانا اور کسٹمر سے بار بار کمانا، یہ ہمارے استاد محترم صاحب بھی یہ بیان کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کسٹمر سے صرف ایک دفعہ کماتے ہیں، ایک دفعہ ان کو جیسے کیسے کر کے چیز بھیج دیتی ہیں، تو نہ وہ کسٹمر دوبارہ ان کے پاس آتا ہے اور نہ وہ اس کو بولنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں
وہی کسٹمر بار بار ان کے پاس آتا ہے صرف ریلیشن کی وجہ سے، مخلص پن کی وجہ سے. تو یہ بہت ہی مجھے اچھی بات لگی آپ کے بزنس میں اور آپ کی جو اندر یہ کوالٹی ہے. تو میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اس کے بارے میں. اور سر مزید اب آہستہ آہستہ کام کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے اس بزنس میں سبق کیا سیکھا ہے؟ مطلب کہ آپ نے اتنی لائف جو گزاری ہے، آپ نصیحت کیا کرنا چاہیں گے ہم نوجوان نسل کو کہ جو آپ کی طرح کے باقی ہیں ہم تو آپ تک نہیں پہنچ سکتے. تو ابھی ہم تو ماشاء اللہ ہمارے استاد بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں. تو اگر ہم فرض کیا آپ ہمیں ایز اے بھائی ہونے کی حیثیت سے، یا جو ویور سن رہے ہیں نوجوان ہیں، تو وہ اپنے کیریئر کے لحاظ سے، فیوچر کے حوالے سے کیا آپ کے ایسے زندگی میں کچھ سبق ہیں جو آپ نے سیکھے ہوں اور آپ ہمیں کرنا چاہتے ہوں جس سے ہماری زندگیوں میں بھی چینج آئے، ہم بھی زندگی میں آگے بڑھیں؟ تو کچھ نصیحتیں ہمیں کیجیے گا. دیکھیں زندگی کا مقصد بنانا چاہیے. ہم بنا مقصد کے جب زندگی، یا آپ کا گول یا آپ کا مقصد ہونا چاہیے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ آ گیا، ہمارے پاس پیسہ، کسی کے پاس بلڈر کے پاس، کسی کے پاس بھی پروجیکٹ میں پیسہ آئے، تو سب سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بڑی بڑی گاڑیاں لے لیں، ڈالے لے لیں. اور زیادہ تر کی تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوسری شادی. اور ہم تو ویسے پہلی بھی ابھی نہیں کی، جو آپ بتائیں. تو تو آج دوسری کل تو شادی کچھ علماء یہ حضرات ہیں چار چار بھی کر چکے ہیں. ہاں، تو وہی بات ہے. تو آپ نے جب مقصد یہ رکھا ہوگا تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. آپ پروجیکٹ کیسے بنا پائیں گے؟ ٹھیک ہے. تو نوجوان نسل کو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پیسہ اور آزادی آ جانا، اس کو سنبھالنے کا سب سے پہلے ضرف مانگیں. اگر میری 17 ایئر میں نے زندگی کا پریکٹیکل لائف کا شروعات کر دی تھی، تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 20 سال کی عمر میں میرے پاس آزادی بھی تھی، میرے پاس پیسہ بھی آ چکا تھا، میرے گول جو اس وقت کے گول تھے مکمل ہو چکے ہوئے تھے. مجھے ہر آپ اگر چیز چاہتے ہیں تو کی آپ گھومتے پھرتے لائف کو انجوائے کرتے. آپ کو کیا ضرورت تھی یہ بزنس میں اور ان چیزوں میں آنے کی؟ نہیں، یہ آپ کر بزنس بیسیکلی سکتے میرا لیکن آپ شوق، نے یا صحیح ہے. ریئل اسٹیٹ بیسیکلی میرا بزنس شوق کا بزنس ہے. شوق کیا کہ خدمت کا بزنس میں سے سمجھتا ہوں کہ کسی کو گھر مل جائے. اگر آپ کو میرے توسط سے اگر آپ کو کوئی دکان مل جائے، اس کے اندر آپ کاروبار اسٹارٹ کرتے ہو، کاروبار بھی چل جائے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ میرے لیے وہ ساری زندگی کی کمائی ہے؟ اسی طرح بالکل. کسی بے گھر خاندان کو اگر کوئی گھر مل جاتا ہے، کوئی پلاٹ مل جاتا ہے، اس کے اوپر گھر بنا کے جب تک وہ وہاں پہ رہیں گے اس کا تو ہمیں صلاح ملتا رہے گا. صدقہ جاری ہے پوری زندگی کے لیے. خدمت کے حساب سے کام کریں گے تو اس پہ انشاءاللہ بڑا مزہ آتا ہے. اگر میں جب جاب بھی کر رہا تھا نا کمپنی میں، تو لوگ آتے تھے 10 to 6. میری ٹائمنگ کیا ہوتی تھی؟ میری ٹائمنگ صبح 10 ٹو رات کو 10 11 12 بجے کی ٹائمنگ ہوتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ یا میکسیمم لوگوں کو انٹرٹین کرنا. تو اس کی وجہ ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں تو ہم لوگ اسی وجہ سے سروسز اور آفٹر سیلز سروسز جن کو چیزیں بھیج دی، ان کے جو مسائل ہیں وہ سننے کے لیے سب سے پہلے کسٹمر. ریئل اسٹیٹ کے اندر آپ کو نوجوان نسل کو میں بتاؤں، آپ کے پاس اگر 10 لوگ آ جاتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. 10 لوگ کون سے ہو؟ جو آپ کے ساتھ فرسٹ ڈے سے لے کے اینڈ ڈے تک چلتے ہیں. کہ ایک پراپرٹی آج لے کے دیتے ہیں، ان کو 5 سال بعد آپ نے 1.5 کروڑ کی بیچ کے بھی تو دینی ہے نا. اگر وہ 1 کروڑ ہی نہیں ہوگا، اپنے پاؤ گوشت کے لیے، وہ جو مثال ہے پنجابی میں، پاؤ گوشت کے لیے ذبح کر دیں گے تو وہ پھر آپ ناکام ہیں. آپ یہ کہیں گے میں جلدی امیر ہو جاؤں، میرے پاس یہ آ جائے وہ آ جائے. تو یہ صرف نظر آ رہا ہے سب کچھ، لیکن یہ جس سپیڈ سے آتا ہے اسی سپیڈ سے یہ جاتا بھی ہے. یہ بھی خیال رکھنا جیسے کہتے چاہیے. ہیں کہ تو خدمت جیسے کا کہتے ہیں پوائنٹ سونے رکھ کے کے آئیں. انڈا دینے والی جو مرغی ہے، تو اگر ایک ایک انڈا لیتے رہیں گے تو آپ کو ملتا رہے گا. اگر آپ سارے انڈے اکٹھے لینے کی کوشش کریں گے تو مرغی کو ہی مار دیں گے، تو پھر آپ کو انڈے کیسے ملیں گے؟ بالکل ایسے، بالکل ایسے ایسے ہی. تو ماشاءاللہ سے بالکل آپ کی حالانکہ لائف سیٹ تھی، آپ کے پاس سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی آپ نے محنت کو ترجیح دی. آپ نے اپنا مقصد بنایا لائف میں کہ نہیں میں نے کچھ کرنا ہے. بہت سے نوجوان لوگ ہوتے ہیں جو جن کے پاس جب لائف میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ماں باپ کا پیسہ ہوتا ہے اور ان کے پاس بہت اچھا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، تو وہ اس ٹائم آگے بڑھنے کا نہیں سوچتے، کوئی ٹارگیٹ نہیں بناتے، کوئی اپنے فیوچر کا نہیں سوچتے جو کہ آپ نے سوچا. اگر آپ چاہتے تو اس ٹائم آپ بھی گھوم پھر کے اپنی زندگی ٹائم پاس کر سکتے تھے، کیونکہ آپ کے پاس سب کچھ تھا. لیکن آپ اگر ویسا کرتے تو اگر آپ مال پیدا کرنے والے کی بجائے مال اڑانے والے بن جاتے تو ہو سکتا ہے آپ اس مقام پر نہ ہوتے.
لیکن آپ نے اس ٹائم بھی سوچا کہ نہیں، میں نے خود سے محنت کرنی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، اور میں نے اپنی لائف چینج کرنی ہے، میں نے کسی کے سہارے پہ نہیں جینا، اور جو پیسہ کمانا ہے خود سے کمانا ہے۔ تو اس لیے آپ آج یہاں پہ کھڑے ہیں، یہ ہمیں بہت بڑا سبق آپ کی لائف سے ملا ہے، اور اسپیشلی میں تو بہت زیادہ انسپائر ہوں آپ سے۔ اور آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، کچھ پیغام دینا چاہیں تو جبران صاحب، آپ۔ جبران طارق صاحب، آپ ماشاءاللہ آپ زیادہ موٹیویشن مجھے لگ رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سے بھی ہم بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بہت بڑے سیکٹر ہیں، یہاں پہ سیکھنے کے لیے ہمیں ہر وقت سیکھنے کی سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، اب نئے دن ہمیں نئی چیز پتہ چلتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں اعتماد کا فقدان تھا، ہمیں تجارت کے اندر اعتماد کا فعال کرنا چاہیے، بحال کرنا چاہیے، جو کمٹمنٹس کسی کے ساتھ کی جائیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ کچھ چیزیں ہم ایڈ کریں بزنس کے اندر، یہ ایڈ ہو گی تو انشاءاللہ یہ بزنس بھی اوپر جائے گا، ساری چیزیں اوپر جاتی ہیں۔ اپنا مائنڈ سیٹ اپنے والدین کے لیے خاص کر کے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ ساری کامیابی میں بتاؤں، میرے اکثر دوست کراچی ہیں، کراچی سے مجھے کال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب کبھی آپ وہاں گھوم رہے ہیں، کبھی آپ وہاں ہیں، کبھی وہاں ہیں، تو یہ ساری چیزیں یا یہ ساری آپ کس طرح، کیا وجہ ہے یہ ساری کامیابی کے پیچھے، کیا وجہ ہے؟ تو مجھے وہ 2010 میں اپنی والدہ کی ہوئی بات یاد آتی ہے کہ یار جو کمانے والے تھے تو وہ تو جا کے سو گئے، تو ابھی آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے، اور وہ ایسا کرنا میرے اور اپنی والدہ کی طرف سے تھی کہ یہ سارا کریڈٹ میں اپنی والدہ کو دیتا ہوں، اپنی کامیابی کا سارا کریڈٹ کہ تب سے لے کے الحمدللہ گھر کی ساری ذمہ داریوں کو بھی پورا کروایا ہے۔ دونوں بھائیوں کی الحمدللہ شادی ہو چکی ہوئی ہے، بھائیوں کی شادی وغیرہ پہ آدھی ساری ذمہ داریاں ختم کر کے تو الحمدللہ اپنی والدہ کے ساتھ گرمیوں کی چھٹیوں بھی آپ 3 مہینے آپ کے سامنے گزاری ہیں، تو الحمدللہ کا شکر ہے۔ زندگی میں الحمدللہ کا فل سٹاپ ضرور لگانا چاہیے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری ضرورتیں وہ تو آپ کو پتہ ہے فقیروں کی بھی پوری کرتا ہے، تو خواہشات وہ بادشاہوں کو بھی ادھوری رکھتا ہے۔ اس بات کو نوجوان نسل یاد رکھ کرے، یاد رکھے تو والدین کو فرسٹ پریورٹی دیں، والدین آپ کی کامیابی کا راز ہوتے ہیں۔ آخر میں بزنس ٹچ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے ایسے آڈینس ہوں گے جن کو نہیں پتا کہ بزنس ٹچ کیا ہے اور بزنس ٹچ کمیونٹی کیا ہے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کو ٹرین کرتا ہے لائف میں آگے بڑھنے کے لیے، آپ کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے، آپ کی جو تربیت ہے وہ کرتا ہے، جو کمی رہ جاتی ہے اسکول کالج یونیورسٹی میں گھر میں، ماں باپ آپ کو کچھ مصروفیات کی وجہ سے کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، یہ ایک باپ کی طرح اور ایک سرپرست کی طرح سربراہ کی طرح ایک ادارہ ہے جو آپ کو ایک ایک چیز لائف میں بہت باریکی سے سمجھاتا ہے، جو کہ شاید ہی کوئی ادارہ آپ کو سمجھاتا ہو۔ اور یہ آپ کو لائف میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، سب سے آپ کو آگاہ کرتا ہے، آپ نے لائف میں بڑھنا کیسے ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، اور کیا کام ہے جو نہیں کرنے، اور ہر چیز کے لحاظ سے آپ کو ایک پرسنل ڈیولپمنٹ میں ایک نیا انسان بنا دیتا ہے۔ اگر آپ لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی بزنس ٹچ کی کمیونٹی کا حصہ بنیں، اور میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں آپ خود آزما کے اس بات کو دیکھ لیں، آپ ایک دفعہ جوائن کریں بزنس ٹچ کو، اس کے بعد آپ کی لائف مکمل طور پہ چینج ہو جائے گی، یہ میں آپ کو اپنے اٹل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ آپ ایک دفعہ اس بزنس کی طرف آئیں، بزنس ٹچ بزنس پرو کورس کو آپ کریں، اور ایک دفعہ کرنے کے بعد اگر آپ کو اپنے اندر چینجنگ نظر نہ آئی، آپ بھلے میرا براڈ کاسٹ نہ دیکھیے گا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی لائف بدل جائے گی، آپ کی لائف چینج ہو جائے گی، اور آپ کو آج تک لائف میں وہ باتیں کسی نے نہیں سکھائی ہوں گی جو بزنس پرو کورس آپ کو سکھائے گا۔ آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ میں آپ کی ہر چیز کی تربیت کرے گا، اور آپ کو کچھ تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو نیچے سے اٹھا کے کہاں سے کہاں کھڑا کر دے گا۔ تو آپ جتنے بھی لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کو اسپیشلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک دفعہ میرے کہنے پہ، ایک دفعہ میرے پہ بھروسہ کر کے بزنس پرو کورس کریں، اور اس کی مکمل ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی لائف میں بہت بڑا چینج آئے گا۔ ایک دفعہ میرے کہنے پہ بزنس پرو کورس کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی لائف بدل جائے گی۔ آپ ویسے امیجن نہیں کر سکتے سامنے بیٹھ کے، آپ جب پریکٹیکل کریں گے نا تو آپ خود ہی آ کے ہمیں بولیں گے۔ اس طرح آپ کو کہنا جبران طارق صاحب، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو میں تو اپنے دوستوں کو یا میرے جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یا بات کرتے ہیں ملتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں صرف آپ بزنس ٹچ گروپ کو ایک میسج کر دیں اپنے نام اور شہر کے ساتھ، اور ان کا نمبر اپنے پاس محفوظ کر لیں، اس کے بعد آپ کا
کورس کرنا باقی چیزیں آپ خود سیکھتے رہیں گے. وہ اسے کہتے ہیں ریمانڈ لسٹ. جب ریمانڈ لسٹ میں آ جائیں گے تو وہ خود ہی انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہوں گے, اور اس سے مستفید ہونا چاہیے. جو خاص کر کے کسی بھی پریشانی میں, کسی بھی چیز میں الجھن میں ہیں, شکار ہیں, نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہے, سب ٹھیک ہے, سب اچھا ہے. آپ بات کریں, آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب ہم اپنا بتا سکتے ہیں کہ ہم نے 20% بھی ابھی نہیں پہنچ پائے. 20%, ابھی 80% جو رہتا ہے ایسے ہی ہے. ایگری کر رہے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سے آگے ہمارے بھائی دوسرے دوست لوگ آئیں, باقی لوگ بھی آئیں, اور اپنے بزنس کو بھی, وہ بزنس بھی سیکھیں, اور پرسنل ڈیولپمنٹ پہ بھی آپ کو بہت لمبی, اور یہاں تقریباً 300 لیکچر تک کی چیزیں ملیں گی, لیکچر میں ملیں گی, اور بہت وسیع زندگی اور باقی بہت ساری الجھنیں اور پریشانیاں بھی انشاءاللہ کم ہوں گی, اور آپ کا بزنس بھی انشاءاللہ بڑھ جائے گا. بالکل. اور آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دکھ ہوتا ہے ہمیں حمید قریشی صاحب کے بہت سارے نوجوان جو کہ بہت ذہین ہوتے ہیں, بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں, وہ کچھ گھریلو مجبوری کی وجہ سے وہ تعلیم سے تھوڑا سا بھٹک جاتے ہیں. ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں صحیح. ہوتا لائف میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ ان کو گولڈ میڈل ملے ہوتے ہیں, اور وہ تعلیمی طور پہ سوچ رہے ہوتے ہیں, پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں, لیکن ان کو کوئی لائف میں ڈائریکشن دینے والا نہیں ہوتا. صرف ڈائریکشن نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال کتنے ہی نوجوان لڑکے ہیں, کتنے ہی نوجوان لوگ طالب علم ہیں جن کی زندگی برباد ہو رہی ہے, صرف اور صرف گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے. سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس, دماغ ہوتا ہے اللہ نے دیا ہوتا ہے, پرسنالٹی ہوتی ہے, کانفیڈنس ہوتا ہے, تعلیم ہوتی ہے, صرف گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو دکھ ہوتا ہے. اب ہم جب دیکھتے ہیں اپنے سامنے کہ یار اس نوجوان میں سب کچھ ہے, صرف ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, بڑا کوئی سر پہ سرپرست نہیں رہا, کوئی ان کے ساتھ کوئی لائف میں کوئی کامیاب آدمی مخلص نہیں ہے, تو پھر دکھ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار آپ آئیں تو بزنس پرو کورس کو جوائن کریں, تاکہ آپ کو ایک ڈائریکشن ملے, آپ کو لائف میں کوئی ایک ٹارگیٹ ملے. اگر آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, اگر آپ کو کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آپ بزنس پرو کورس میں آ جائیں, آپ کو ہاتھ بھی پکڑ کے خود بخود چلنا سکھا دیں گے. نہیں نہیں, بالکل سر آپ کچھ نے کہنا چاہیں؟ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سنا. بالکل آپ نے جتنی باتیں کی ہیں میں ان کی آپ کی باتوں سے اگری کرتا ہوں, اور میں خود بھی یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بزنس کو گروپ کو جوائن کریں, آپ اس پہ کورس کو لیں, آپ وہاں پہ مستفید ہوں گے. آپ کی کوئی بھی سوال ہے, کچھ بھی پرابلم ہے, کوئی بھی چیز ہے, جو بھی آپ کی کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے گی. ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, ہماری ناکامی کی وجہ کیا ہوتی ہے, ہمارا بچہ یونیورسٹی سے نکل کے ہمیں کہتا ہے کہ اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی, اب تو میرے اوپر ڈالروں کی بارش ہو جانی ہے. بھائی ایسی بات نہیں ہے. جب تک آپ کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہوگی, جب آپ کے اندر بزنس والی چیزیں نہیں ہوں گی, تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کے لیے آپ کو بزنس سے سیکھنا پڑتا ہے, بزنس مین سیکھنا پڑتا ہے. آپ نے کیا سیکھا, ٹھیک ہے, اور بزنس کا آپ کسی بھی اپنا, وہ میرے خیال میں ایسا کورس ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو, آپ جاب کر رہے ہیں, آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں, ہر چیز میں انسان تو بہتری چاہ رہا ہوتا ہے, ہر وقت بہتری کی امید رکھنی چاہیے, اور سیکھنے والے عمل کو روکنا نہیں چاہیے. تو آج ہی میری بھی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آج ہی بزنس ایج کے نمبر پہ, جو ہم بعد میں یہاں پہ شیئر آپ کر دیجیے گا, میں بھی کر دوں گا, اس پہ اپنے نام کے ساتھ میسج کر دیں, اور سٹی کے ساتھ, اور نمبر اپنے موبائل میں محفوظ کر لیں. جو کام ہم نے بھی سب سے پہلے کیا تھا, آپ کو شاید یاد ہو, دوسرے دن کیا ہے, تیسرے دن جی آپ نے جی کیا, لیکن کیا ہوگا ایسے ہی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت بہت تھینک یو حمید قریشی صاحب. آپ نے اپنے اتنے قیمتی اور مصروف ٹائم میں سے ہمارے لیے وقت نکالا, اور ہماری آڈینس کے لیے ٹائم نکالا, اور اپنے ایکسپیرینس بتایا, اور جو ہمارے کوشچن تھے وہ کلیئر کیے, اور الحمدللہ میرے تو سارے کوشچن کلیئر ہو گئے ہیں جتنے بھی اسٹریس سے ریلیٹڈ تھے. اور بہت بہت شکریہ اگین, تھینک یو کہ آپ ہمارے براڈ کاسٹ میں آئے, اور آپ نے اپنا اتنے سالوں کا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا. اور بہت بہت شکریہ. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی بیان صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.